آنکھ کے بارے میں کہ جو اللہ نے حضور کو آنکھ دی تھی وہ موٹی تھی، وہ کالی سیاہ تھی، پتلی سیاہ کالی، سفیدی انتہائی سفید، اکحل سرمگی آنکھ تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اللہ نے تیار کر کے بھیجا تھا، دھلے ہوئے تھے۔ ماں بہی قذر، ہمارے نبی پر ماں کے پیٹ کی علائشوں میں کوئی علائش آپ پر نہیں تھی۔ آپ مختون پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا، آپ کی ناف کٹی ہوئی۔ غرض کے دیکھیں کیسی عجیب بات، بچے کی ناف تو ماں کی نال کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، کہ جو حیض کا خون ہے وہ خوراک ہے، ہم سب کی خوراک وہی ہے، حیض کا خون۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ناف بریدہ پیدا کیا، ماں کی علائشوں کا کوئی تعلق نہیں نبی کی پاک ذات کے ساتھ۔ آپ پاک پیدا ہوئے، پاک پیغمبر ہیں، نبی پاک ہیں، آپ پاک نبی ہیں، کوئی دھلے دھلائے صاف ستھرے، آنکھوں میں سرما لگا ہے، ناف کٹی ہوئی ہے اور ختنہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور فرماتے تھے میرے رب کے فضل میں، کرم میں، ان کرامتی علی ربی، میرے رب کا مجھ پہ بڑا کرم ہوا کہ انی ولدت مختونا، میں جب پیدا ہوا تو مجھے ختنہ کیا ہوا تھا، کسی نے میرے سطر کو ہاتھ نہیں لگایا، نبی ایسے پیدا ہوا۔ آنکھ اللہ نے دی انجل، موٹی، اشکل، سرخ ڈورے تھے آپ کی آنکھوں میں، جو نبوت کی علامتیں پچھلی کتابوں میں ہیں، اس میں یہ بھی تھا کہ اس نبی کی آنکھ میں سرخ ڈورے ہوں گے، سرخ ڈوریاں تھیں آپ کی آنکھ میں، جو اور حسین بناتی تھیں آپ کی آنکھ میں۔ اکحل سرمگی آنکھ تھی۔ یہ وہ آنکھ ہے جس نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ کیا بات ہے! اس آنکھ نے جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، قبر کے عذاب کو دیکھا ہے، ملکوت السماوات والارض کو دیکھا ہے، زمین آسمان کے راز اللہ نے دکھائے حضور کو ان آنکھوں سے۔ اور یہ وہ آنکھ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ کان یرا فی الظلماء کما یرا فی الضوء، حضور کو رات میں بھی نظر آتا تھا جیسے دن میں نظر آتا ہے۔ کان یرا من قریب کان یرا من بعید کما یرا من قریب، حضور کو دور سے بھی ایسے ہی نظر آتا تھا جیسے کوئی چیز قریب سے بندہ دیکھ رہا ہوتا۔ دور قریب نبی کے لیے نہیں تھا، دن رات نبی کے لیے نہیں تھا، آپ کو اندھیرے میں بھی نظر آتا تھا۔ پھر اور عجب بات کہ آپ کو آگے سے نظر آتا ہے، حضور کو پیچھے سے بھی نظر آتا تھا۔ آپ فرماتے تھے انی امامکم لا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود، لوگوں میں تمہارا امام جب بنتا ہوں نا تو رکوع سجدہ مجھ سے پہلے نہ کیا کرو۔ انی اراکم من خلفی کما ارا من امامی، میں جیسے تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضور کو نظر آتا تھا، اس لیے منع کیا نمازیوں کو امام سے پہلے رکوع میں نہیں جانا، امام سے پہلے سجدے میں نہیں جانا۔ آپ لوگ بھی اس کو دھیان سے سنیں، امام سے پہلے رکوع سجدہ نہیں کرنا، بڑی سخت وعید ہے اس میں۔ دور سے بھی نظر آتا تھا جیسے بندے کو قریب سے نظر آتا ہے۔ اس کی مثال کیا تھی کہ دو لوگ آئے حضور کے پاس، دور سے گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آیا، تو آپ مسجد میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یہ قبیلہ کندہ کے لوگ ہیں یا قبیلہ مزحج کے لوگ ہیں۔ آپ کو نظر آ گیا؟ تو جب وہ آپ کے قریب آئے تو انہوں نے سواریاں ایک طرف باندھی، ایک آیا اور اس نے آ کر حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہمارے نبی کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے ریشم کو چھوا، پھر اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چھوا، مجھے اللہ کے نبی کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم اور ملائم محسوس ہوا کہ نبی کا ہاتھ اتنا نرم ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ لیا اور اس نے ایک سوال کیا، ارأیت، حضور مجھے ایک بات بتائیں، من آمن بک وصدقک واتبعک، ایک شخص ہے من رآک، جس نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، آپ کی اتباع کی، ماذا لہ، حضور اسے کیا اجر ملے گا؟ نبی کو دیکھا، آپ کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لایا، آپ کی اتباع کی، حضور اسے کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا طوبی لہ، مبارک ہو، اسے مبارک ہو۔ یہ کہہ کر اس نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور چلا گیا۔
پھر وہ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضور من آمن بکا واتبعکا وصدقکا ولم یرک ما زالہ، حضور ایک شخص ہے جس نے جو آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، آپ کی اتباع کی، لیکن حضور اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، اتباع بھی تھوڑی بہت ہی کرتے ہیں، تھوڑی بہت۔ حضور کو ہم مانتے ہیں، حضور کو دیکھا نہیں ہے۔ ماذا لہو، حضور نے فرمایا طوبی لہو ثم طوبی لہو ثم طوبی لہو، 7 دفعہ کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، اسے تو 7 دفعہ کہا، جس نے دیکھا اور ایمان لایا اسے 1 دفعہ کہا۔ ہم حضور پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آپ کو اللہ کا سچا اور آخری نبی بھی مانتے ہیں، بھائیو کمی ہے تو اتباع کی ہے، اتباع کہ چلتے ہم کسی اور کے پیچھے ہیں، چلنا بھی نبی کے طریقے پر ہے، پھر ہے یہ نجات کا راستہ۔ صرف بھنگڑے ڈال لو، بتیاں لگا لو، بازار سجا لو، دیگیں بانٹ لو، یہ نجات کا راستہ ہے؟ یہ تو پکڑ کا راستہ ہے، نبی کی تعظیم نہیں ہے یہ۔ جن کاموں سے نبی کو ایذا ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کی لعنت ہو اس پر جو نبی کو ایذا پہنچاتا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے نبی کو تکلیف پہنچائے دنیا اور آخرت میں اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ تکلیف کس سے ہوتی تھی؟ دیکھیں نا، ادنا تکلیف۔ حضور کے گھر میں دعوت رکھی گئی، آپ نے دعوت رکھی لوگوں کی، غالباً یہ دعوت ولیمہ تھا حضرت زینب کا رضی اللہ عنہ، جن کے ساتھ آپ کا عقد نکاح ہوا۔ لوگ کھانے سے پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے، پہلے ہی آ کے بیٹھ کے گپ شپ لگ رہی ہے۔ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھا، انہیں کھانا کھلایا، کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، پھر بیٹھ کے گپ شپ لگ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب اندر باہر آ رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ جائیں تو، لیکن وہ لوگ بیٹھے رہے۔ لیکن طبیعت میں حیا اور شرمیلا پن حضور کا اتنا ہے کہ انہیں کہتے نہیں کہ آپ لوگ ابھی جا سکتے ہیں، نہیں کہا، بس اندر ہی اندر اب یہ ہو رہا کہ ان کو چلے جانا چاہیے۔ قرآن اتر آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم۔ لوگوں جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے اس وقت آؤ، جب کھانا کھاؤ گپ شپ میں مصروف مت ہو جاؤ، چلے جاؤ، نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نبی کی اتنی بھی تکلیف، ادنا تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے کہ نبی کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، چلے جاؤ۔ تو قرآن اترا ہے، جبریل نے آگے کہا ان کو سنائیں، حضور نے آیتیں سنائیں تو وہ سب چلے گئے، ماننے والے تھے، وہ بھی تو تربیت ہی، ان کی بھی تو تربیت ہونے والی تھی، وہ لوگ چلے گئے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کا ادب اتارا، ادب والی آیتیں کہ نبی تو ایسے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کی شان تو ایسی ہے بھائی کہ اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں اس نبی پر۔ ایمان والو تم بھی رحمت اور خوب سلام بھیجا کرو اپنے نبی پر۔ ایذا اور تکلیف کا تو سوچو ہی نہ کہ تم اپنے نبی کو تکلیف پہنچاؤ گے، جو کرے گا لعنت ہے اللہ کی اس پر۔ تو جب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں تو نبی کو تکلیف نہیں ہوتی، نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، ان جلسوں سے، ان جلوسوں سے، اس ہلڑ بازی سے، ان بدماشیوں سے، بے حیائی سے، مرد و عورت کا اختلاط ہے، ناچ کود ہے، ڈانس ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بینڈ بجائے جا رہے ہیں، توتیاں بجائی جا رہی ہیں، نبی آئے تھے، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ نبی تو اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے بھائی، یہ نافرمان قوم ہے، یہ عید مناتی ہے نبی کی پیدائش، نبی روزہ رکھتے ہیں۔ پیر کا روزہ حضور آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا میں ولدت فی، میں پیدا ہوا تھا۔ تو اگر نبی کے سچے عاشق ہو تو سب مل کے روزہ رکھو اور سارا دن 5 وقت نماز پڑھو، درود شریف پڑھتے رہو، پھر تو چس آئی نا میلاد منانے کی۔
لیکن اس میں کس کا جی چاہتا ہے کہ مسجد پہ آ کے بیٹھا رہے، درود پڑھتا رہے؟ بھئی ہلڑ بازی کون کرے گا؟ بد نظری کون کرے گا؟ بے حیائی کون کرے گا؟ وہ بھی تو کرنی ہے۔ بس اگر ہم لوگوں نے ایسے ہی اپنے نبی کا حال رکھا، نبی کو ایذا پہنچی، اللہ سخت ناراض ہوگا۔ نبی کو ایذا نہیں پہنچانی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ آنکھ عطا فرمائی، ضلیع